تو تمنا وقتی طور پر ملے گا. یہاں کا سکون دائمی سکون، وہ ڈبہ والی سکون، لیکن اس کی فضیلت نہیں ہے کہ یہاں بیٹھنے سے اتنا اجر ہے، ثواب ہے، جنت کا باغ، اسے جنت کا باغ قرار دیا گیا. اسی لیے نماز کی پابندی کرو، اور مومن کی معراج نماز ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین. نماز کے اندر برکتیں، رحمتیں. صرف میں فجر کی نماز کی مثال دیتا ہوں. اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ لے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پورا دن میری حفاظت میں رہے گا، پورا دن میری حفاظت میں رہے گا. جس نے فجر کو چھوڑ دیا اللہ کی حفاظت میں نہیں رہے گا. اور ایک بات یاد رکھو، حدیث کے الفاظ ہیں، کبھی کبھار آدمی سو جاتا ہے، تھکا ماندہ تھا، بیمار تھا، وہ بات الگ ہے. ہمیشہ فجر کی نماز چھوڑ کر سو جانا نوم الصبحات یمنع الرزق، رزق کی جو تنگی ہے، جیسا کہ میں نے کہا نماز کو چھوڑنے سے ہے. اور آقا نے فرمایا رزق کا جو کنیکشن ہے، جو مناسبت ہے، وہ فجر کی نماز سے ہے. کیوں؟ آقا نے حدیث میں کہا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سو جانا سورج طلوع ہونے تک اس کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ کی ذمہ میں نہیں ہے. اگر مل بھی جائے تو بڑی دقت سے ملتی ہے اور بے برکتی ہوتی ہے اس کے اندر. اس لیے نمازوں کا اہتمام کرو. فجر کی نماز پڑھنے سے 3 فائدے ہیں، اور 3 چیزیں بھی بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں، اہم چیزیں، بے مثال چیزیں. نمبر 1، فجر کی نماز کا اہتمام کرنے سے 3 فائدے ہی، 3 چیزیں ملتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت مند بناتے ہیں. صحت ہونا نہیں ہونا بھائی. ایک آدمی کے پاس پوری دولت ہے، سب کچھ سب ہے، سہولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دینار ہے، درہم ہے، سونا چاندی، سب کچھ ہے، صحت نہیں، بسترے کا ہو کر پڑا ہے. فائدہ کیا ایسی دولت؟ ڈاکٹروں نے کہا، طبیبوں نے کہا، حکیموں نے کہا کہ فلاں چیز نہیں کھانا، یہ فلاں چیز سے روک دیا گیا، پرہیز کر دیا گیا. دوسرا آدمی کھاتے رہا تو للچائی نگاہ سے دیکھتا، للچائی نگاہ سے دیکھتا، کاش مجھے کھانے کا موقع ہوتا تو میں بھی کھاتا. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے، اللہ والوں میں لکھا ہے، راستے کی چیز لے کر کے نہ کھاؤ. کیوں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہی مریض ہیں جن کو طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے منع کیا ہے. وہ راستے سے گزرتے ہوئے اس چیز پر نظر ڈال کر للچائی نظر سے کہیں گے اور دیکھیں گے، کاش کہ مجھے کھانے کی مہلت ہوتی ہے، کھانے کی اجازت اور پرمیشن ہوتی تو میں بھی لے کر کھاتا. ایک مسئلہ. اور دوسری بات یہ ہے، بہت سارے غریب لوگ ہوں گے کہ وہ چیز لے کر کھا نہیں سکتے. اگر وہ کھائیں گے تو پیسے ان کے پاس جو ہیں، ان کے گھر کا گزران نہیں چل سکتا. 10-20 روپے ہیں وہ دے کر نہیں کھا سکتے. وہ لوگ بھی للچائی نگاہ سے دیکھیں گے. جب للچائی نگاہ سے دیکھ کر گزر جائیں گے تو بے برکتی پیدا ہوگی. جب کوئی راستے والی چیز لے کر کھا لے گا تو روحانی اعتبار سے بیمار ہو جائے گا. ایک ہے جسمانی بیماری، ایک ہے روحانی بیماری. جسمانی بیماری کا علاج جلدی ہو سکتا ہے، روحانی بیماری کا علاج جلدی نہیں ہو سکتا. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز. اب اچھا، کبھی راستے والی چیز لے کر کھانے کی ضرورت پڑ گئی، کبھی سفر میں ہی، حضر میں ہی کوئی ضرورت پڑ گئی، پڑ جاتی ہے. پہلی کوشش یہ ہو کہ نہ کھائے، کوئی گھر سے انتظام کر کے لے جائے. نہیں ہوئی، چلے گئے، کھانے کی ضرورت پڑ گئی تو لینے کے بعد اس میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کر بھوکے کھائیں.
انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا فجر کی نماز 3 فائدے۔ نمبر 1، پہلا فائدہ اللہ پاک صحت مند بناتی، صحت عطا فرماتی۔ دوسرا فائدہ عقل مند بناتی ہے۔ عقل بھی ہونا کہ نہیں ہونا؟ صحت بھی ضروری امپورٹنٹ چیز، عقل بھی ضروری امپورٹنٹ چیز۔ دماغ کی ایک رگ پلٹ جائے نا، آدمی کھانے کے بجائے غلاظت کھاتا، پانی کے بجائے پیشاب پیتا، اسے نہیں معلوم ہوتا کھانا کون سا، نعمتی کو سے پانی کو سا، پیشاب کو سا، نہیں معلوم ہوتا۔ صحت بھی ضروری، عقل بھی ضروری، اور تیسری بات فرمایا دولت مند بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ دولت مند، صحت مند، عقل مند، دولت مند۔ تینوں چیزیں ملنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ یہ فجر کی نماز کی برکت ہے۔ فجر کی نماز آدمی پڑھ لے گا تو آٹومیٹکلی دوسری نمازیں بھی پڑھ لے گا۔ اس لیے دن کی جو شروعات ہوتی ہے وہ فجر کی نماز سے ہوتی ہے، بلکہ اللہ والوں کی نماز تہجد سے ہوتی ہے۔ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کر شکایت کرتے تو یہی تعلیم دیتے کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ بے نمازی کی نحوست بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی مرید آئے۔ حضرت پیران پیر کو جانتی؟ وہ لوگ بھی جانتی؟ نام سنی نہیں سنے؟ سنے تو بھی بولو، نہیں تو کم سے کم منڈی تو ہلاؤ نا، سن کو ہی نا۔ حضرت غوث اعظم غوث پاک حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ جو بڑے پیر صاحب کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، سلسلہ قادریہ کے بڑے ہیں، ان کے پاس آقا کی آل کے ہیں وہ۔ دیکھو ان بزرگوں کا نام جب آتا ہے ادب سے دل اور آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے ایسے اقوال ہیں، ایسے قول ہیں، وقت ملے تو میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرید آئے ان کے پاس، انہوں نے کہا حضرت گھر کے اندر بہت بے برکتی ہے، حالانکہ حضرت کے کوئی مرید بے نمازی نہیں تھے، کوئی مرید بے نمازی نہیں تھے۔ اسی لیے فرماتے ہیں اگر کوئی کسی سے بیعت کرتا ہے نا، بیعت کرنا سنت ہے، لوگ مجھے پوچھتے ہیں بیعت کرنا کہ نہیں کرنا، کس سے کرنا، کیا کرنا؟ یہ چور باباؤں سے، چور مرشدوں سے بیعت نہ کرو۔ ہم نے دیکھا ہے نماز پڑھنے والوں کی نماز کو چکا دیا۔ کیا اچھی نماز پڑھتی تمہیں؟ دل کی نماز۔ ایسے کم وقت کے دونوں ہاتھ اور پیر بند کر دو، باندھ دو، اور ایسے کم وقتوں سے کہنا کہ دل سے کھانا کھانا، دل سے پانی پینا، دل سے شادی کرنا، دل سے تجارت کرنا۔ ایسے ہی کم وقت اور ملعون مردود لوگوں کے ذریعے سے اسلام کی بدنامی ہوئی ہے۔ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ اسی لیے کوئی اگر کسی سے وابستہ ہونا چاہتا ہے، کسی دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہے، کسی دامن کو پکڑنا چاہتا ہے، کسی کی مرید میں آنا چاہتا ہے، کسی کو مرشد بنانا چاہتا ہے، تو نمازی ہو، متبع سنت ہو، شریعت کا پابند ہو، اور تقوی والا ہو، طہارت والا ہو، عالم دین ہو، فاضل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ایسے اللہ والے سے بیعت کر سکتے۔ وہ بھی بے نمازی، یہ بھی بے نمازی، ہم بھی ڈوبے ہی صنم، تم بھی ڈوب مرو، یہ مسئلہ ہوگا۔ یہ بھی بے نمازی، اس کا ہونے والا مرید بھی بے نمازی۔ کتنے ہی معلوم، اب میں گنایا تو اتنے گناؤں گا اس سے۔ مرشدہ بھی نہیں بولنا ایسا، مرشد کے معنی راستہ بتانے والا، اسے معلوم نہیں ڈھونگی بابا کو سیدھا راستہ کون سا، غلط راستہ کون سا، اور اس کے مرید دم مارو دم کا باٹل کہتے ہیں۔ اس طریقے سے بیڑی پھونکنے والا کبھی مرشد ہوتا؟ گاجا مارنے والا کبھی مرشد ہوتا؟
حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ، بڑے پیر صاحب، لاکھوں کے مریدین ہیں ان کے، الحمدللہ ہمارا بھی سلسلہ وہی ملتا ہے۔ قادریہ سلسلہ لے لو، چشتیہ سلسلہ لے لو، سہروردیہ سلسلہ لے لو، نقشبندیہ سلسلہ لے لو، اشرفیہ سلسلہ لے لو، امدادیہ سلسلہ لے لو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جا کر ٹچ ہوتا ہے، حضرت پیران پیر سے ہوتے ہوئے وہاں جائے گا حسن بصری رحمت اللہ علیہ، بعد میں صحابہ تک جائے گا، بعد میں آقا تک جائے گا، بعد میں رب ذوالجلال تک جائے گا۔ یہ علم کا اور سلسلے کا نسب ہے۔ تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنے مرید آئے، مرید بے نمازی نہیں تھے، سنو، مرید بے نمازی نہیں تھے، بے نمازی کوئی اللہ والے بے نمازی مرید کو بیعت نہیں کرتے۔ اگر بے نمازی بھی اللہ والوں سے بیعت کر لیتا ہے نا، پکا نمازی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی نظر کی برکت ہوتی ہے، یہ کرامت ہوتی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، کس سے ملنا، کس سے نہیں ملنا، کس سے ہاتھ میں ہاتھ دینا، بیعت کے معنی کیا؟ اقرار کرنا، وعدہ کرنا۔ ہم نے عالم الست میں بھی اقرار کر کے آیا ہے۔ اللہ نے پوچھا الستو بربکم، ہم سب نے کہا قالوا بلا۔ یہ کسی اللہ کے مطیع فرما بردار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کو، عہد کرنے کو، وعدہ کرنے کو بیعت کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے 26ویں پارے میں۔ صحابہ نے بھی آقا سے بیعت کی ہے۔ یہ سلسلہ نیا نہیں، یہ زمانے دراز سے سلسلہ چلا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ بیعت کرنا سنت ہے، لیکن اللہ والوں سے بات آئی تو عرض کر دیا میں نے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنے مرید آئے، کہا کہ حضرت گھر میں بے برکتی ہے، کماتے حلال ہیں، اور حلال کمانے والوں کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی نے بوسہ دیا ہے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی رسول تشریف لے آئے، سلام کیا، آقا نے جواب دیا، مصافحہ کیا۔ آقا نے مصافحہ کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر یوں دبویا، دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں گٹھے آ چکے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا، اے میرے بھائی بتا، تو نے اتنے ہاتھوں کو گٹھ کیوں بنا دیا؟ تیرے ہاتھوں میں گٹھے کیوں آ گئے؟ وہ آقا سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں پہاڑی علاقے میں رہتا ہوں، پتھروں کو پھوڑتا ہوں، کولی مزدوری کرتا ہوں، کولی مزدوری کرتے ہوئے پتھروں کو پھوڑتے ہوئے ہاتھوں میں گٹھے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ان ہاتھوں کو لے کر پیار کیا، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ صحابی کے ہاتھوں کو اللہ کے نبی بظاہری طور پر بوسہ دیا، لیکن قیامت تک آنے والے امتی کو جو محنت کرنے والا ہے، جو مزدوری کرنے والا ہے، جو دور خدمت کرنے والا ہے، جس کے ذریعے سے ہاتھوں پر گٹھے آ جاتے ہیں، تمام کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی نے بوسہ دیا۔ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ محنت کے ساتھ اگر نماز شامل کر لینا، سونے پر سہاگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنا ایک مرید آیا، نمازی مرید تھا، بے نمازی نہیں تھا، بیڑی پینے والا، گانجا مارنے والا، چرس سونگنے والا، گانجا سونگنے والا نہیں تھا، بدمعاش نہیں تھا، گالی گلوچ کرنے والا نہیں تھا، دوسروں کو دھمکی دینے والا نہیں تھا، ڈرانے والا نہیں تھا، کمزوروں کو ڈرا کر مال چھین کر اپنے جہنم کے پیٹ کو بھرنے والا نہیں تھا، پابند شرع تھا، متقی تھا، نماز کا، صوم و صلاۃ کا پابند مرید تھا۔ حضرت کے پاس آیا، حضرت کو معلوم کہ میرا مرید تو بے نمازی ہے نہیں، میرا مرید نمازی ہے، میرا مرید تہجد گزار ہے، میرا مرید اشراق پڑھنے والا ہے، میرا مرید اوابین پڑھنے والا ہے، میرا مرید
کرنے والا ہے، میرا مرید درود پاک کا ہزاروں مرتبہ ورد کرنے والا ہے، میرا مرید تو بے نمازی ہو نہیں سکتا، میرا مرید تقوی والا ہے، میرا مرید طہارت والا ہے۔ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے اس نیک بندے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، او اللہ کے بندے تیرے گھر کے دہلیز پر پردہ لٹکا دینا۔ مرید بڑے حیران ہوئے، میں نے آ کر حضرت سے کہا کہ میرے گھر میں بے برکتی ہے، حضرت کوئی وظیفہ بتاتے یا کوئی اور چیز بتاتے، لیکن حضرت نے کہا کہ پردہ اٹکا لو۔ اب سوال پھر کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، بڑے تھے نا، پیر و مرشد تھے۔ مرید کا کام ہوتا ہے ماننا، استاد کہے تو شاگرد کا کام ہوتا ہے ماننا، باپ کہے تو بیٹے کا کام ہوتا ہے ماننا، بڑا کہے تو چھوٹے کا کام ہوتا ہے ماننا، آقا کہے تو غلام کا کام ہوتا ہے ماننا، چون و چرا نہیں کرنا۔ خیر وہ مرید گئے، پردہ نہیں تھا ان کے گھر کے دہلیز پر، پردہ اٹکا دیا۔ سنو ذرا غور سے، ہے تو نمازی، پردہ اٹکائے ہمیشہ، کاروبار وہی کرتے جو پیسہ ملتا، چند دن گزرے، سمجھو 2 4 6 مہینے 1 سال، اتنی برکت ہونے لگی، اتنی برکت ہونے لگی، پہلے جو ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی اب ضرورت بھی پوری ہو رہی، کچھ بچانے میں لگ گئے، الحمدللہ فراخی آ گئی، بڑے خوش ہوئے۔ ایک مرتبہ آئے پھر حضرت کی مجلس میں، حضرت نے پوچھا کیا بھائی کیا ہوا؟ تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے جو مرید تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے میں نے پردہ اٹکا لیا تو خوب برکت ہونے لگی۔ حضرت گستاخی معاف ہو تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے سوال کرو، کیا سوال ہے تمہارا؟ اور مرید نے سوال کیا حضرت برکت سے اور پردے سے کیا کنیکشن ہے؟ بس سمجھ میں آ رہی میرے بھائیوں، برکت سے اور یہ پردہ اٹکانے سے کیا کنیکشن ہے؟ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، مجھے تھوڑا سمجھا دیجئے۔ سنو میرے بھائیوں، اس بات کو لکھ کر لے جاؤ۔ حضرت نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نمازی ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم تہجد گزار ہو، تمام نوافل پڑھتے ہو، مستحبات کے پابند ہو، سنت کے پابند ہو، فرائض کے پابند ہو، واجبات کے پابند ہو، متقی ہو، پرہیزگار، سب کچھ ہے، لیکن تمہاری دہلیز پر پردہ نہیں تھا، اس لیے بے برکتی پیدا ہوئی۔ جب بھی بے نمازی تمہارے گھر کے سامنے سے گزرتا اور تمہارے گھر کی دہلیز پر نظر ڈالتا، بے نمازی کی نگاہ جب تمہارے گھر کے اندر جاتی تو بے نمازی کی نگاہ کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر بے برکتی پیدا ہو گئی تھی۔ اب تم نے پردہ اٹکا لیا، جب بھی بے نمازی تمہارے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے وہ نگاہ بھر کر دیکھتا ہے، اس کی نگاہ پردے کو ٹچ کر واپس آ جاتی ہے تو بے برکتی پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی بے نمازی کی نحوست تمہارے گھر کے اندر داخل نہیں ہوئی، اس لیے برکت پیدا ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ بے نمازی کی نگاہ بھی اگر کسی نمازی کے گھر کے اندر چلے جائے اس گھر کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی، کیوں؟ بے نمازی کی نحوست ہے۔ سنو آگے، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا ایک فتویٰ سناتا ہوں، بنیاد الطالبین کتاب اٹھاؤ، میرے پاس ابھی فون کے اندر کتابوں کا انبار موجود ہے، ان کتابوں کے انبار میں بنیاد الطالبین کتاب بھی موجود ہے، میں چاہے تو ابھی فون نکال کر کتاب کا صفحہ نکال کر حوالہ دے سکتا ہوں۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی بڑی کتاب بنیاد الطالبین، اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ بے نمازی اللہ والوں کی نگاہ کہاں تک جاتی؟ حالانکہ اس کی اجازت تو ہے، فقہاء نے علماء نے اجازت دی ہے، لیکن حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی جو بات ہے، جو فتویٰ انہوں نے دیا، اللہ اکبر، سمجھ لو کہ شریعت اور اسلام کے کتنے پابند تھے وہ۔ کہنے لگے بے نمازی اگر کسی کے کھانے کے برتن میں ہاتھ ڈال دے وہ کھانا نہ کھاؤ۔ سوال کیا گیا کیوں؟
بے نمازی کا ہاتھ جب پڑ گیا تو کھانے کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے. اب اندازہ لگاؤ گھر کے اندر کتنے نمازی ہیں, کتنے بے نمازی ہیں. باپ نمازی ہے تو بچے بے نمازی, بیوی نمازی ہے تو بچے بے نمازی, شوہر بے نمازی, شوہر نمازی ہے تو بیوی بے نمازی, بچے بے نمازی. شوہر نماز بھی پڑھ کر کے کبا کر لاتا ہے تو بیوی اور بچوں کی بے نمازی ہونے کی برکت وہ نحوست کی وجہ سے گھر کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے. بس سمجھ میں آ رہی؟ حالی مائی نماز پڑھ لیا کمال کی بات نہیں, بیوی بھی نمازی ہو. اسی لیے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. ہم تم سے روزی نہیں چاہتے, روزی تو ہم آپ کو دیں گے. اللہ کا فرمان. بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے. نماز کی پابندی کرو, تمام ٹینشن ختم. برائی ہے, گناہ کا کام ہو رہا ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, قتل ہے, شراب ہے, جوا ہے, زنا ہے, بدمعاشی ہے. یہ تمام چیزوں کو آدمی نہیں چھوڑا سکتا. دنیا کے اندر ایسی کوئی مشینری, ایسی کوئی چیز بنی ہی نہیں, ایسا کوئی کمپیوٹر, ایسا کوئی ماحول بنا ہی نہیں کہ کوئی گناہ سے بچا سکے. اگر ہے تو بتاؤ مجھے, کوئی دنیا میں ایسی مشینری ہے کسی کو شراب سے بچائے, زنا سے بچائے, غیبت سے بچائے, قتل سے بچائے, جھوٹ سے بچائے, چوری سے بچائے؟ نہیں. لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا. سورہ عنکبوت کی آیت ہے, اٹھاؤ 2112, پہلے ہی آیتوں میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی سے, بری باتوں سے, بری چیزوں سے روکتی ہے. ایک چھوٹا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. چوری سے بچنا ہے, غیبت سے بچنا ہے, شراب سے بچنا ہے, زنا سے بچنا ہے, گانجے سے بچنا ہے, چرس سے بچنا ہے. کہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں. تعویذ لینے, پلیتا لینے, لیمبو لینے. لیمبو تعویذ کا تو مجھے بات یاد ہے. لیمبو کو اور یہ ہلدی کو دیکھ کر ڈرتے کیوں ہیں اتنا لوگ؟ کیوں میرے بھائی, کیا ہے یہ لیمبو میں؟ ایمان سے بڑھتی کا لیمبو یہ کون کی جاتے جاتے ہوں لا کو دالا لے دو. ختم کہانی. میں دیکھا میرا کیا سے ایک مرتبہ میں جا رہا تھا اور سامنے سے ترکاری لے کو ایک آدمی آنے کو تھے. ترکاری بولے تو بھاجی, پتا, نیمبو, یہ وہ دنیا کی چیزاں لاتی ہوں نا. لاتے لاتے کیا کہ تھیلا پھڑ گا تھا, ایک لیمبو نیچے گر گا. بھائی چلے گئے وہ لوگ. اب ایک لیمبو میں کیا پکارا ان کو, میں پیچھے جا رہا تھا. وہ بھی جا کو لڑک لے کو لیمبو ایک دکان کے سامنے سے پڑے. وہ دیکھو گرفتاری اس کی, لڑک لے جا کو. اب یہاں گرگا بھی کہاں جاتا ہو, جا کو وہاں حیدر علی سرکل میں نور مسجد تک جاتا لڑک لے کو. پورا ڈاؤن ہے نا, وہ کہاں جا کو کھڑتا کی معلوم نہیں. ویسا گرگا وہ آدمی چلے گا. نیمبو لڑکتے لڑکتے ایک دکان کے سامنے, سامنے کا تو جاگ سامنے بھی نہیں پڑا. ابھی دکان کا شٹر پہلے تو یہ سامنے ایسا پڑا. میں بھی دیکھ گیا چلے گا, وہاں پڑا تھا نا نیمبو. اب اٹھا لے گا بھی اچھا نہیں ہے, چلے گا. دیکھا تو اس دن وہ دکان ہی کھل کو نہیں ہے. مجھے ڈاؤٹ ہوا یہ لیمبو کرے سو کام آج. شام تک بھی وہاں چھے ہو, مجھے معلوم ہے رنگیاں سامنے گرا سو. میں لیمبو اٹھا لیا. وہ دوسرا دن دکان کھولیا, لیمبو نہیں تھا نا, کی بھی کل دکان کھولے نہیں. کھول کی لیمبو دال کو چلے گی نا حضرت ہو. میں کیا کرا رہے گا کسے کو. بہت ہنسا آیا مجھے. کہا یہ نیمبو کے سامنے آپ کا ایمان اتنا کمزور. میں نے کہا اللہ کے بندے, میں چاہتا تو گرتے ہی اٹھا سکتا تھا, اور ایک حساب سے میں ٹیسٹنگ بھی کرنا تھا ان کا, دیکھیں گے کتنا پاور ہے ہمارے انجان کے اندر.
बोला देखो भाई एक तरकारी वाला अल्लाह का बंदा आया, थैला की क्या की फटका था, नींबू नीचे गिरा, लुढ़क लगा को यहाँ पड़ गया। मैं देखा भाई मेरे क्या कैसे सामने हुआ सो, मैं नहीं उठाया, नहीं हजरत तो शाम को नहीं खाना वो, तो उनका क्या यकीन, बोले तो शाम को हजम होगा नहीं का वो, अगर अल्लाह के बंदे वो शाम को मैं उठाया सब दोपहर के बाद में आको। हाँ वैसा क्या हजरत, कल का व्यापार चलेगा ना, कौन बोले तुम ना नींबू बोले क्या, मुझे देखो चले जाओ बोलकर, नहीं हजरत में आया आपको देखो तो नींबू पड़कर हाँ भाई समझा खोद की क्या की खराब बता रही, वो बोला सारी दुनिया के नींबू की अंबार तेरे दुकान के सामने पड़ जाए, भरोसा किस पर हो, अल्लाह की जात पर हो, नींबू कुछ करने वाला नहीं, राय जो डाला है तो डर जाती, काले बिछा डाल को चलेंगे तो डर जाती, इतना खतरनाक ईमान हमारा हो चुका है। बताओ दुनिया की खौफ मुसल्लत होगी कि नहीं होगी हमारे ऊपर। बहरहाल भाइयों नमाज कायम करो, नींबू और हल्दी से पलीते से डरने की बात नहीं। एक घर को गए हमें, वाक़िया इंशाअल्लाह आइंदा जुमा सुनाऊंगा, तवील वाक़िया है। एक घर बदले हमें, 10-12 घर कुछ बदलना हुआ। एक घर में गए तो बंदिश करा वो क्या थी, नारल था। मैं तो उसका कट्टर मुखालिफ, कितने दीवा जलियों की, कितने तावीज़ा पलीते जलियों की, खोल को देखियो की, खोल को देखना नहीं कहती अत्या, बस आप खोल को देख दो, वो पढ़ने के काबिल करान पढ़ दो भी भाई, ना उससे क्या है, हमारा ईमान अल्लाह की जात पर। ये नींबू पलीते से कुछ होने वाला नहीं, आज तक कुछ हुआ भी नहीं, आज तक कुछ होगा भी नहीं। अगर नींबू मिले उठाओ, छोला बनाकर पी लो, मेरी बात याद रखो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, छोला बनाकर पी लो, खुदा की कसम ईमान के अंदर तरक्की होगी। नींबू को देखकर, हल्दी को देखकर, राया को देखकर अगर पीछे हट जाओगे, ईमान कमजोर हो जाएगा, शैतान डरा कर रख देगा। रास्ते में जाते जाते बिल्ली आगे भागा, नींबू पड़गा भागा, खाली बिल्ली देखो बेवा आगे भाग को चलेगा। ये सब चोचले हरकतें ही ज़माने जाहिलियत के मुशरिकीन के कामा है। ये मुसलमान इससे सब नहीं डरता। घर बदले, नारल अच्छा बड़ा था तो हमना तो हमारे दादा दादी हमारे बड़े गिटका खला पाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खोलो ना कोई, उनको बोला कौन खाली करे, उनको ये निकालना शर्मा करता है, उनको काम तुम लग जाती है, हमें नारल खोलो बोलो। सबको मालूम हजरत इमाम साहब है, फलाने मस्जिद के खतीब साहब 20 साल से इस इलाके में खिदमत कर रहा हूं, सब जानते हैं। भाई क्या करे, बोले तो घर की सफाई करे, पूरा कट करे, पूरा कपड़ा वगैरह फाड़ा, उसके अंदर कुछ पेपर में ये आमिला भी इतने बेवकूफ बनाती, वो तांबे के तगड़ में कुछ लकीरें खींच कर है। अल्लाह फजल उसका भी इल्म रखता हूं मैं, अमलियात का भी इल्म रखता हूं मैं अल्लाह के फजल करम से। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि की किताब है कुरानी अमलियात, हमारे अकाबिरीन ने किया है जायज तरीके से, ये टोटा पटोटने के लिए नहीं। खोल को देखा तो अरे जुड़े लकीरा दाल को है, दाल को खोल को देखना नीचे का किसे बोला ले रही ना, खोल को देखो नहीं, खोल को देख क्या भी नहीं बोला, कौन सा बेवकूफ बनाया रहेगा ये इंसान को, ये घर वालों को, ये खैर उठाया, उठा को उसे जला दिया, नारल फोड़कर उसका खोपरा मैं भी खाया, मेरे बच्चे भी खाए। यकीन माने क्या, अल्लाह के घर में बैठकर बोल रहा हूं। बाद में 15 दिन के बाद हजरत हमें भूल को चले गए, नारल खाना जी अल्लाह के बंदे वो फोड़ को खा गया जी, में खा गए क्या हजरत, तुम्हें क्या भी हुआ नहीं, क्या भी हुआ नहीं, जिंदा हुआ तुम्हारे सामने। हजरत तो बोल को दिए सो वो भी नारल कैसा, दरख्त के ऊपर से नीचे गिरने दिए नहीं, हजरत ऊपर चढ़ा को एक आदमी को वैसा तोड़ को बैग में डाल को नीचे छोड़ा नहीं को वो रेडी कर को दिए, वैसा जाकर और बैग ठोकर लगा तो कैसा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बोला फोड़ को मैं भी खाया, मेरे बच्चे भी खाए, वो गिटिक बन गया था जी, अंदर गया गोड़ था, गोड़ मगा को अल्लाह फजल करम से खाए। ईमान बनाओ,
ایمان بنتا ہے نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے، دین سے۔ یہ ہمارے تبلیغی بھائی ہی نا، کیا کرتی ہے؟ بولو بھائی کیا کرتی تم 3 دن 10 دن 40 دن؟ یہی ایمان کی کسوٹی بڑھانے کے لیے، اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یقین بناؤ، نماز کی پابندی کرو، سب کریں گے، خود بھی پابندی کرو، بیوی بچوں کو بھی پابند بناؤ، وقتاً فوقتاً پیار محبت سے حضرت بولے نماز پڑھنا کہتے ایسا نہیں چلتا۔ تمہیں پہلے پابند ہو جاؤ، پہلے سلام کرو، گھر میں سلام کا رواج بناؤ، تمہیں خود پابند ہو جاؤ۔ اب بیوی دیکھتی میرا مرد نہیں پڑھنے والا نماز کو جا رہا، شوق پیدا ہوتا۔ بچے دیکھتی میرے ماں باپ نماز پڑھ رہی، مصلی بچھا کو، امی پڑھ رہی، ابا نماز کو مسجد کو جا رہی، بچے بھی پڑھ رہے، نہیں پڑھ رہے، پیار سے بولو بھی نماز پڑھ رہے۔ ماشاءاللہ تمہیں بہت پورا کام اچھا کرتی، لیکن نماز کے ساتھ بھی کرو۔ پیار محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ دبدبے سے بعض مرتبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میری ان گزارشات کو آپ نے قبول کر لیا ہوگا کہ خود بھی نماز کی پابندی کرو، گھر والوں کو بھی نماز کی پابند بناؤ۔ ساری تمام برائیوں کا، مصیبتوں کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی 2 جمعہ ملتی ہمیں نماز کی مفصل